اٹھ جوانو، اٹھ جوانو، بدل دو نظام، بدل دو نظام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم جناب امیر العظیم صاحب قیم جماعت اسلامی پاکستان، محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب نائب امیر جماعت اور ناظم اجتماع عام، نائب امراء ہمارے پروفیسر ابراہیم صاحب، میاں محمد اسلم صاحب، ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب، اسامہ رضی صاحب، ہمارے نائب قیمین شیخ عثمان فاروق صاحب، اظہر اقبال صاحب، ہمارے مزدور رہنما اور NLF کے صدر جناب شمس الرحمان سواتی صاحب، مولانا محمد اسماعیل صاحب، اور بھی ہمارے بہت سارے، شکیل ترابی صاحب، ذمہ داران جماعت، عبداللہ ہاشمی صاحب موجود ہیں، اچھا ماشاءاللہ، اور بہت سارے لوگ جو ممتاز حسین ستو صاحب، اور بھی ہمارے جتنے ذمہ داران اس وقت یہاں موجود ہیں یا آن لائن شریک ہیں، تمام کارکنان جو پورے پاکستان سے آج کے اس آن لائن اجتماع میں شریک ہیں، میں سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور یہ جماعت اسلامی کے لیے ایک اچھی سمجھ لیں کہ چیز ہے کہ اب ہم نے پچھلے عرصے میں آن لائن اجتماعات کو بھی مؤثر طریقے سے استعمال کرنا شروع کیا ہے، اور ہمارا جو یہاں شعبہ ہے جو کنیکٹیوٹی پیدا کر دیتا ہے وہ بھرپور طریقے سے کام کر رہا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ پچھلے سال ہم نے پورے پاکستان کی سطح پر اجتماع ارکان بھی کیا تھا، اور وقتاً فوقتاً حالات کے مطابق ہم ہنگامی طور پر ایشوز کی بنیاد پر آن لائن خطابات بھی کرتے ہیں، اور اجتماع عام کے سلسلے میں آج یہ ہمارا ملک گیر آن لائن اجتماع کارکنان منعقد ہو رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ پورے پاکستان میں اس وقت کارکنان اپنے اپنے حلقہ جات میں مقامی سطح پر جمع ہوں گے اور اس اجتماع میں شریک ہوں گے۔ ہماری اگرچہ کہ ہم نے حلقہ خواتین سے علیحدہ سے تو نہیں کہا تھا کہ وہ پوری طرح شریک ہوں، شام کا وقت ہے، ان کی مصروفیات بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری بہنیں شریک ہیں، اور میں قیمہ محترمہ کے توسط سے ان سب سے بھی مخاطب ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ حدید کی ایک آیت تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کی آمد کا ایک مقصد یہ بیان کیا کہ ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اتاری اور میزان اتارا تاکہ وہ قسط اور عدل کے نظام پر قائم ہوں، اور اسی طرح سے ہم نے لوہا اتارا کہ جس میں بہت طاقت ہے، اور اسی طرح اس میں بہت انسانوں کے لیے نفع ہے، اور یہ سب اس لیے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ کون اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوی ہے، طاقتور ہے، اور بہت زبردست ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے رسول جو اللہ رب العالمین نے دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر انہیں بھیجا گیا تاکہ وہ اس زمین میں عدل اور قسط اور میزان کے نظام کو قائم کریں، ایک توازن پیدا کر دیں، اور توازن عدل سے آتا ہے، انصاف سے آتا ہے، اور یہ عدل اور انصاف اس وقت تک قائم ہو ہی نہیں سکتا جب تک قوت نافذہ حاصل نہ ہو جائے۔ قوت نافذہ اس طاقت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ کوئی فیصلہ کریں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ جب تک یہ قوت نافذہ حاصل نہ ہو تو بات واعظ سے اور نصیحت سے کی جائے گی، اخلاقی طور پر کی جائے گی، سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا، جو ساتھ چلے گا وہ بھی ٹھیک ہے، جو نہیں چلے گا اس پر زبردستی نہیں ہے۔ لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ
عام لوگوں کی ایک عوام الناس کی رائے کے ذریعے سے وہ طاقت فراہم کر دے جس کے ذریعے سے ہم نافذ کر سکتے ہیں. اور یہاں جو حدید کا لفظ، لوہے کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ بھی لوہا برائے لوہا استعمال نہیں کیا گیا. لوہا علامت ہے طاقت کی، لوہا علامت ہے ایک زبردست قسم، یعنی پہلے تو جنگیں، اسی طرح اب بھی لوہے کا بڑا رول ہے، اور پہلے تو جنگیں جو ہے وہ ہوتی تلوار سے تھیں، اور چاقو اور تلوار اور اس طرح کی چیزیں استعمال، ڈھال، زریں، اس میں لوہے کا جو ہے وہ پورا کردار ہوتا تھا. تو یہ جو لوہا ہے یہ اصل میں اقتدار کی علامت ہے، قوت نافذہ کی علامت ہے. تو ایک طرف میزان، دوسری طرف عدل و قسط کا نظام، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ لوہا اتارا اور ساتھ میں کتاب دی گئی تاکہ اس میں ساری ہدایات ہم حاصل کر لیں، اور یہ رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. تو دین کا مقصد اس آیت میں سمجھ میں آ جاتا ہے. لہٰذا وہ لوگ بھی جو یہ تصور رکھتے ہیں کہ دین کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ تعلیمات پر عمل کر لیں، کچھ عبادات، مناسک عبودیت اختیار کر لیں، کچھ ہمارے طور طریقے درست ہو جائیں، واعظ اور نصیحت کریں اور اخلاقی طور پر درست ہونے کی کوشش کریں، یہاں تک تو بات درست ہے، اس کے بغیر بات بنتی نہیں ہے. لیکن جب تک قوت نافذہ حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک یہ تمام چیزیں کارگر ثابت نہیں ہوتی ہیں، اور پورا کا پورا سسٹم اور معاشرہ اللہ کے حکم کے تابع نہیں ہوتا. اسی لیے جماعت اسلامی کی بنیادی دعوت ہی یہ ہے، اسی کو ہم اقامت دین کہتے ہیں، یعنی دین کو ایک نظام کے طور پر قائم کرنے کی کوشش کریں. اسی لیے آپ نے مولانا مودودی کا ایک کتابچہ پڑھا ہوگا جس کا ٹائٹل ہی یہ بنایا گیا کہ محض تبلیغ دین نہیں، اقامت دین. تبلیغ کا مطلب ہے پہنچانا، اور رسولوں کی آمد کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ جو ہماری طرف سے نازل ہو رہا ہے اس کو لوگوں تک پہنچاؤ. یہ پہنچانا پہلی منزل ہوتی ہے، لیکن صرف پہنچا دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ اس دین کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس دین کو قائم کرنا ہے، اس کو نظام بنانا ہے، اس کو طاقت فراہم کرنی ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک دین پر مکمل عمل نہیں ہو سکتا. اسلام کا نظام جب تک قائم نہ ہو اور اس کو ریاست نہ ملے، اقتدار نہ ملے، اس پر 100% عمل ہو نہیں سکتا. قرآن کے احکامات معطل رہتے ہیں. اجتماعی طور پر وہ تمام احکامات جن کا تعلق قوت نافذہ سے ہوتا ہے، اقتدار سے ہوتا ہے، طاقت سے ہوتا ہے، وہ معطل ہو جاتے ہیں. لہٰذا پھر اسلام کی جو تحریک ہے جو دین کو قائم کرنا چاہتی ہے، وہ اپنی ترجیحات کے مطابق اسلام کو قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے، جدوجہد کرتی ہے. جماعت اسلامی کا خاصہ یہ ہے کہ یہ سیاسی عمل میں بھی حصہ لیتی ہے. ظاہر ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہی نہیں، لازمی چیز ہے، اس کے بغیر بات بنتی نہیں ہے. جماعت اسلامی دعوت و تربیت کے وہ جتنے پیمانے ہیں، جس طرح باقی دوسروں کو تولا ناپا جا سکتا ہے، وہ سب کام بھی کرتی ہے. ابلاغ کا کام بھی کرتی ہے، تبلیغ کا کام بھی کرتی ہے. جماعت اسلامی خدمت کا کام بھی کرتی ہے. جماعت اسلامی وہ تمام امور کو انجام دیتی ہے جس کے ذریعے سے عوام الناس تک ہمارا پیغام پہنچ سکے، اور جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو اپنے قریب کر سکیں اور اپنا پیغام بتا سکیں، سمجھا سکیں، بتا سکیں. لیکن بنیادی طور پر جماعت اسلامی اگر سیاسی میدان میں دیکھیں تو عام پولیٹیکل پارٹیز کی طرح نہیں ہے. اگر مذہبی بنیادوں پر دیکھا جائے تو ہم تو مذہب کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتے، چونکہ مذہب کا لفظ تو مسلکوں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ہم تو دین کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو قرآنی اصطلاح ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور یہی وہ دین ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کر لیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام کو بحیثیت دین کے پسند کر لیا. وہ جو آیات آخری آیات ہیں، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اس لیے جماعت اسلامی دینی تحریک ہے. عام مذہبی جماعتوں سے جن کے پیش نظر مسلک، گروہ، کوئی جزوی چیز دین کی پیش نظر ہوتی ہے، ان سے ہٹ کر دین کو ایک نظام کی صورت میں قائم کرنے والی دینی تحریک ہے، صرف پارٹی بھی نہیں ہے. اور اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز سے ہمارا مقابلہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم انتخابی میدان میں حصہ لیتے ہیں. جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کے لیے ہم نے طے کیا ہے کہ ہم انتخاب کے ذریعے سے ہی تبدیلی لائیں گے، چاہے جیسا بھی لولا لنگڑا اندھا بہرا نظام ہو. دونوں سطحوں پر کوشش کریں گے.
ایک طرف خود اس انتخابی نظام کی اصلاح کے لیے جد و جہد کی جائے گی، اور یہ لائحہ عمل ہم نے 1957 میں طے کیا تھا، ماچی گوٹ میں جو قرارداد پاس ہوئی تھی اس میں یہ طے ہوا تھا کہ ہم انتخابات کو اپنا ذریعہ بنائیں گے انقلاب کی طرف پیش رفت کرنے کا۔ مطلوب نہیں ہے انتخاب، مقصود نہیں ہے کہ سیٹیں مل گئیں تو کام مکمل ہو گیا، مقصود اقامت دین ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا نظام قائم کرنا ہے، ذریعہ اس کا انتخاب ہے، لیکن اس میں جتنی گڑبڑ ہے اس گڑبڑ کو دور کرنے کے لیے رائے عامہ کو ہموار کیا جائے گا، اس کے لیے جد و جہد کی جائے گی، اور ساتھ ساتھ اس انتخابی نظام سے جتنا کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جیت جائیں گے تو ان سیٹوں کے ذریعے سے ذات کی تشہیر نہیں کریں گے، فائدے نہیں اٹھائیں گے، صرف الیکٹیبل کی بات نہیں کریں گے، بلکہ نظام کی تبدیلی کی جد و جہد جیت کر بھی کریں گے، اور نہیں جیت سکے تو بھی کریں گے، حکومت میں آ گئے تو بھی کریں گے، اپوزیشن میں آئے تو بھی کریں گے، چونکہ جب تک ریاست کی تبدیلی نہ ہو محض حکومتیں بدلنے سے بھی انقلاب نہیں آتا۔ یہ باتیں آپ کو اجتماع میں بھی سمجھائیں گے ہم انشاءاللہ، ابھی ہم زیادہ بات آپ کو نہیں کر رہے۔ تو اس لیے انتخاب ہمارا ایک ذریعہ ہے، بالکل اسی طرح کا ذریعہ ہے جس طرح ہم نے اپنے لائحہ عمل میں تعمیر و تطہیر افکار کا لفظ استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی ذہن سازی کی جائے گی، ان کو سمجھایا جائے گا، جس طرح ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ دین کیا ہے، اقامت دین کیا ہے، نظام کیا ہے، یعنی اسلام کی مکمل دعوت کیا ہے، رسولوں کی بعثت کا آمد کا مقصد کیا ہے، قرآن ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، ہمارے اپنے جسم میں کیا تبدیلیاں ذہن اور فکر میں آنی چاہیے، ہمارے طور طریقوں میں کیا تبدیلیاں آنی چاہیے، ہم معاشرتی طور پر کس طرح بیہیو کرنے لگیں، کس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور کیسے جد و جہد کریں اور کوشش کریں، یہ سب باتیں ہم تعمیر و تطہیر افکار کے ذیل میں کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، جو ساتھ ملتے چلے جاتے ہیں ان کی تربیت کرتے ہیں، تربیت اور تزکیے کا نظام بھی چلتا رہتا ہے۔ اصلاح معاشرہ کی ذیل میں ہم تعلیم کا کام کرتے ہیں، خدمت کا کام کرتے ہیں، نوجوانوں کو جمع کر کے ان کو مثبت کاموں میں لگاتے ہیں، کھیل کے ذریعے سے آگے بڑھتے ہیں، وہ چیزیں کہ جو کلیتاً حرام نہیں ہیں اس کو جو ہے وہ ہم اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں۔ اس لیے کہ جو ابتدائی زمانہ تھا جماعت اسلامی کا وہ بہت اہم تھا اس لحاظ سے کہ ہمیں ایک بہت بنیادی ایک کور ٹیم چاہیے تھی، نیوکلیس چاہیے تھا۔ جب وہ نیوکلیس اب آ گیا ہے تو اب ماس موبلائزیشن اس کو بڑھانے کی اور اس کے لیے تمام طریقے طور اپنانے کی ضرورت ہے جس کو اختیار کیا جاتا ہے، اور اصلاح معاشرہ کی ذیل میں لوگوں کے مسائل اور مشکلات کا حل، محکموں میں کوئی ظلم اور زیادتی ہو تو اس کے خلاف آواز اٹھانا، لوگوں کو احساس شراکت دینا۔ ہر کارکن کے بارے میں مولانا مودودی نے کہا کہ صرف وہ نہیں کہ جس کو انتخاب لڑنا ہے، ہر کارکن کو مرجع خلائق بننا چاہیے، یعنی خلق جس کی طرف رجوع کرے، اور رجوع صرف اس لیے نہیں کرے کہ اسے راشن چاہیے یا اس کو اپنی ضرورت کے لیے پیسے چاہیے یا کوئی مادی کام ہے۔ مرجع وہ ہوتا ہے کہ جس سے لوگ اس لیے رجوع کرتے ہیں کہ اس سے ڈسکس کر کے ان کو ایک سکون ملتا ہے، احساس شراکت ہوتا ہے۔ اپنے قریبی دوست سے جب آپ اپنے غم کو شیئر کرتے ہیں تو آپ کا غم ہلکا ہوتا ہے، اپنی خوشی کو شیئر کرتے ہیں تو آپ کی خوشی دوبالا ہوتی ہے۔ تو وہ مرجع بننا ہے جس میں ہم لوگوں کو غمی اور خوشی میں احساس شراکت دیں، جس سے لوگ اپنے گھر کی بات بھی ڈسکس کر سکیں، اپنے بچوں کی شادی بیاہ کے معاملات بھی ڈسکس کر سکیں، اور اگر کوئی مسئلہ اور مشکل ہو تو وہ بھی آپ سے بات کریں۔ اس کو مرجع خلائق کہتے ہیں۔ اس لیے جماعت اسلامی کا کارکن آئسولیٹڈ نہیں ہوتا بلکہ فیلڈ میں موجود رہتا ہے اور لوگوں سے ربط ضبط رکھتا ہے، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں، جہاں جہاں اپنی جاب کی جگہ پر، ہر جگہ پر وہ ایک فعال کردار ادا کرتا ہے۔ تو اس ذریعے سے ہم اصلاح معاشرہ کا کام بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس پورے نظام کی تبدیلی کے جو طریقے بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم مہمات چلاتے ہیں، بعض اوقات ہم لوگوں کے ایشوز کی سیاست کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جینون ایشوز ہیں، ظلم کا نظام ہے، اس پورے نظام میں ظلم کی جتنی شکلیں ہیں اس میں اجتماعی طور پر بھی اور سیگمنٹ بنا کے بھی، توڑ کے بھی، کہیں اگر جیسے آپ نے آئی پی پیز کے حوالے سے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا، ایک ظلم اور زیادتی ہے جو پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں پر ہو رہی تھی،
اور ہو رہی ہے. اور وہ ظلم اور زیادتی یہ ہے کہ ہماری حکومتوں نے وہ معاہدے کیے جس کے نتیجے میں 1500 سے 2000 ارب روپے سالانہ چند لوگوں کے پیٹ میں جا رہے تھے اس بجلی کے جو بن نہیں رہی تھی. وہ بجلی الگ ہے جو بن رہی ہے, اس کے ریٹ زیادہ ہیں کم ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن جو بن نہیں رہی ہے تو کیپیسٹی چارجز کے نام پر جا رہی, کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. آپ نے اس ایک پرٹیکولر چیز کو اٹھایا, ٹیک اپ کیا, مظاہرے کیے, احتجاج کیے, دھرنا دیا, گورنمنٹ نے آپ سے معاہدہ کیا, لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی, لیکن بالآخر ہماری جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان کے لوگوں کو ریلیف ملا. یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس کے ذریعے سے آپ ظلم کی کسی ایک شکل کو پکڑتے ہیں اور اس کے اوپر ڈرم بیٹنگ بھی کرتے ہیں, اس کو ایشو بھی بناتے ہیں, اس کے نتیجے میں عوام کے دل و دماغ میں اترنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, ان کی سپورٹ بھی حاصل کرتے ہیں, اور ان کو اگر ریلیف دلائیں تو وہ آپ کی پیش رفت کا ذریعہ بھی بنتا ہے. تو ابھی خود گورنمنٹ نے بتایا کہ ہمیں اس پورے عمل کے نتیجے میں جو ہم نے آئی پی پیز سے بہت سے معاہدے منسوخ کیے اور چیزوں کو ریوائز کیا ہے, تو 3600 ارب روپے کا پاکستان کے قومی خزانے کو فائدہ ہوا. اب اس ایک چیز میں ہمیں کتنا بڑا اچیومنٹ ہمیں حاصل ہوئی. اب اگر ہماری کمیونیکیشن ٹھیک ہوگی, اگر ہم یہ بات لوگوں تک بتا سکیں گے تو اس کا پولیٹیکل فائدہ بھی اٹھا سکیں گے. تو میں نے مثال آپ کو اس لیے دی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ سب چیزیں بھی ہماری اس پوری جدوجہد کا ایک حصہ ہے. بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ ایشوز کی سیاست کرتے ہیں, حقوق کی بات کرتے ہیں, مسائل کو اجاگر کرتے ہیں, یہ تو آپ ضرور کریں, لیکن ہمیں جو ہے وہ دین کی بات کرنی چاہیے. تو ظاہر ہے ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے دین میں, اور اول تو یہ سوچ ہی صحیح نہیں ہے کہ ان چیزوں کو ہم دین سے جدا کریں. ظلم کے خلاف آواز اٹھانا کیا دین کا حصہ نہیں ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ بات نہیں ملتی کہ ایک شخص آیا تھا اور اس نے کہا کہ ابو جہل نے میرا حق مارا ہوا ہے, اور اس وقت اسلام کی پوزیشن بہت کمزور تھی, مسلمان مشکل حالات میں تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حق دلانے کے لیے پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ نے اس پر ہیبت طاری کر دی ابو جہل پر, اس کو حق دینا پڑا اس شخص کا. خدمت کرنا, لوگوں کے حق کے لیے آواز اٹھانا, اگر آپ کے پیش نظر اللہ کی رضا ہے اور دین کی اقامت ہے, یہ سب دعوت اللہ ہے, اور یہ سب جو ہے ہمارے پورے کام کا حصہ ہے, ویسے بھی ہمارے لائے عمل کا حصہ ہے. اس لیے چیزوں کو الگ الگ کر کے توڑ کے نہیں بیان کرنا چاہیے. اور یہی تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال تھا کہ انہوں نے ہمیں سمجھایا اور بتایا کہ زندگی کے حصے الگ الگ نہیں ہیں, کچھ دین سے خالی ہوں اور کچھ دین جس میں شامل ہو, بلکہ ہر چیز کا مالک اللہ رب العالمین ہے. حاکم وہ ہے, خالق وہ ہے, مالک وہ ہے, رب وہ ہے, الہ وہ ہے. اور اگر انسان اس کے معاملات میں دخیل ہو گئے ہیں, انسانوں پہ انسانوں کی حاکمیت ہو گئی ہے, تو ان لوگوں کو اس پورے نظام سے بے دخل کر کے اللہ کی حاکمیت کے نظام کو قائم کرنا ہماری ضرورت ہے. تو وہ خود بخود تو نہیں ہو جائے گا کہ ایک دن آپ سب اٹھیں گے, کھڑے ہوں گے اور لوگ راستہ چھوڑ دیں گے. اس کی حکمت عملی میں یہ تمام چیزیں اختیار کی جائیں گی. اس لیے ہم ان ایشوز کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں, ہم تربیت گاہیں بھی کرتے ہیں, ہم درس کے حلقے بھی بناتے ہیں, ہم فہم قرآن کی کلاسز بھی کرتے ہیں, اور ہم نوجوانوں کے لیے تعلیم اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. ہمیں اس وقت ایڈوانٹیج ملے گا اور اس وقت فضا بنے گی جب ہر کام بہت بہترین طریقے سے کیا جائے گا, اور رائے عامہ کو ان تمام کاموں کے ذریعے سے متاثر کرنے کی صلاحیت ہم پیدا کر لیں گے. اسی طرح سے فردن بھی جو کام کیا جاتا ہے, افراد کا افراد سے جو رابطہ ہوتا ہے, اس کا کوئی بدل نہیں ہوتا. کمیونیکیشن کے جتنے ذرائع موجود ہیں ان سب کو درست طریقے سے استعمال کرنا, لیکن کمیونیکیشن کا یہ جو ذریعہ ہوتا ہے کہ فرد سے بات کر رہا ہوتا ہے, اس کا کوئی بدل نہیں ہوتا. تو یہ ساقط نہیں ہو جاتا سوشل میڈیا کے آنے کے بعد, یہ الیکٹرانک میڈیا کے آنے کے بعد, بلکہ اس کام کو بھی جاری رکھنا چاہیے, اور بہت اچھے طریقے سے پتہ ماری کے ساتھ لوگوں سے رابطہ رکھ کے ان کو اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش کریں. کیونکہ عمومی طور پر جو دعوت کا کام کیا جاتا ہے اس میں لوگ کسی ایک خاص چیز کے ساتھ جڑ کر آپ کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں, لیکن جب آپ محنت کرتے ہیں, لوگوں پر لٹریچر پڑھاتے ہیں, سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں, اپنے پروگرام میں لے کر آتے ہیں, تو اس کے ذریعے سے جو ذہن سازی ہوتی ہے, پھر وہ فرد ایک پختہ فرد کے طور پر, ایک پختہ کارکن کے طور پر آپ کے ساتھ چلتا ہے. اس لیے یہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے, یہ ہمارا لائے عمل ہے.
پیش نظر یہ ہے کہ ہم اس کام کے نتیجے میں دنیا میں دین کی اقامت کا فریضہ انجام دیں اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کو راضی کر سکیں. یہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے. جماعت اسلامی کے دستور میں بھی یہ بات ہے کہ ہمارا نصب العین یہی ہے کہ ہم حکومت الہیہ کا قیام، یعنی وہی اقامت دین، نظام اسلامی وہی اقامت دین، نظام کی تبدیلی وہی اقامت دین، اسلامی انقلاب وہی اقامت دین. یہ ہم معنی ہے، اظہار دین، غلبہ دین، اسلامی نظام، اقامت دین، یہ ہم معنی الفاظ ہیں. یہ ہم کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا نصب العین ہے اور اس کے نتیجے میں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں. کوئی اور ذاتی فائدہ نہیں، کوئی اجتماعی طور پر بھی چند لوگوں کا فائدہ نہیں، ایون یہ کہ صرف پارٹی کا فائدہ بھی نہیں، بلکہ پارٹی جس مقصد کے لیے بنی ہے وہ مقصد پورا ہو جائے ہماری اس جد و جہد کے نتیجے میں. تو یہ تو ہے جماعت اسلامی اور اس کی دعوت، اس کو ہم لے کر چل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ پیش رفت ہو رہی ہے. پولیٹیکل سینیریو ہوتا ہے، اس میں آپ کو کچھ ڈیسیشن لینے پڑتے ہیں. اب ہمارا یہ ڈیسیشن ہے ساری تفصیلات چھوڑتے ہوئے کہ جماعت اسلامی اپنے پلیٹ فارم سے اپنی جد و جہد کو جاری رکھے گی. سیاسی میدان میں ہم موجود ہیں، ہم لوگوں سے انٹریکٹ بھی کریں گے، مشترک چیزوں پہ مشترک بات بھی کریں گے، تبادلہ خیال بھی کریں گے. ہم کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے کہ سب کلوز کر دیں اور الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جائیں، یہ تو نہیں کریں گے. لیکن ہم اب جو اپنی سیاسی اور انتخابی حکمت عملی ہے اس میں یہ بات شامل ہے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم اور اپنے نشان پر پیش رفت کریں گے اور اس میں پورے صبر کے ساتھ جد و جہد کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس گھر بیٹھ جائیں اور خود بخود ہو جائے گا اور پھر کہیں کہ ہم ہار گئے تو کوئی بات نہیں، بلکہ ہر ممکن کوشش کریں گے اور اپنی پوری کارکردگی کا انفرادی اور اجتماعی جائزہ لیتے رہیں گے کہ کہاں کہاں کمزوری ہے اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اور بالآخر انشاءاللہ زیادہ دور نہیں ہوگی وہ بات کہ جب اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں میں برکت ڈالے گا اور ہمیں کامیابی بھی بھرپور طریقے سے انشاءاللہ ملے گی. تو اس لیے اب بہت واضح پالیسی کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہیں. اب اس میں 2 رائے 3 رائے، ہمیشہ جب بھی آپ تبادلہ خیال کریں گے تو آدمی کی کوئی اور رائے بھی ہو سکتی ہے، لیکن نظام جماعت یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک فیصلہ اجتماعی طور پر طے ہو جاتا ہے تو پھر اس پر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے اور اس کو لے کر چلنا چاہیے. الحمدللہ مجموعی طور پر کارکنان جماعت میں اس پر بڑی یکسوئی پائی جاتی ہے. اب سرد و گرم سے بے نیاز ہو کر اس راستے پر ہمیں طویل عرصے چلنا ہے اور اس کے ذریعے سے پورے معاشرے کو متاثر کرنا ہے. اس کی حکمت عملی کس وقت کتنی چیزوں کو اٹھانا ہے، کس کو نہیں اٹھانا، اسی لیے اجتماعی نظام بنتا ہے، اسی لیے شورا ہوتی ہے، اسی لیے نظم کا نظام ہوتا ہے. سارے بوجھ اگر لاکھوں اور ہزاروں کارکنان کے سپرد کر دیے جائیں تو کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو پائے گا. اسی لیے ایک طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے کہ بھئی کون سی چیز کو کس وقت، 400 مسائل ہوں تو اس میں سے کون سی چیز کو کب ٹیک اپ کرنا ہے، یہ اجتماعیت طے کرتی ہے، یہ نظام طے کرتا ہے، یہ مشاورت طے کرتی ہے. کارکن کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنی بات پہنچائے اور اس کے بعد پوری یکسوئی کے ساتھ کام کرے. اور ڈسپلن ہماری تحریک کا اور ہماری جماعت کا ایک بہت بڑا خاصہ ہے. نظم و ضبط ہے تو یہ جماعت آج ایسی ہے کہ اتنی مشکلات اور پریشانیوں اور شکستوں کے باوجود نہ صرف پوری طرح انٹیکٹ ہے بلکہ لوگوں کو متاثر کر رہی ہے الحمدللہ. ورنہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کتنی جماعتیں ایسی ہوتی ہیں جو جب سیاسی میدان میں آتی ہیں، انتخابی میدان میں، اور اگر ان کو 2-4 شکستیں ہو جائیں تو ختم ہو جاتی ہیں، ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہیں. لیکن اگر جماعت اسلامی موجود ہے تو نظریے کی قوت کے ساتھ اور اپنے ان اہداف کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم کام کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں. اب ہمارے پیش نظر جتنے بھی اہداف ہیں وہ ہمیں پورے کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے پوری یکسوئی کے ساتھ اس جد و جہد کو آگے بڑھایا جائے. اجتماع عام جو ہم منعقد کر رہے ہیں یہ 11 سال بعد ہو رہا ہے. 2014 میں آخری اجتماع ہوا تھا اور وہ بھی ایک بہت بڑا اجتماع تھا اور اس میں بھی بہت اچھی خاصی حاضری تھی اور اس کا بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ آیا تھا. اب اجتماع عام بعض اوقات یہ سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کیا ضرورت ہے، جب حاضری اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا. اگر ہم اجتماع کو برائے اجتماع کے رہیں گے کہ بھئی چونکہ پہلے بھی ہوا تھا لہذا اب کر لیا جائے، تو ہو سکتا ہے جزوی فائدہ ہمیں حاصل ہو اور ہم زیادہ فائدے حاصل نہ کر سکتے ہوں. لیکن اس اجتماع کو اگر ہم ایک پوری تیاری کے ساتھ کریں گے، اس کا پورا ماحول بنائیں گے، گلی گلی، کوچے کوچے، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات اس کا میسج پہنچا دیں گے،
اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ جماعت اسلامی اپنا ایک بہت بڑا پاور شو کرنے جا رہی ہے. اور جو ہمارا سلوگن ہے بدل دو نظام، یہ بھی ویسے تو ہمارے لیے نیا نہیں ہے، لیکن اب جو جنریشن اس وقت موجود ہے اس کو شاید ان اصطلاحوں کا مطلب بھی نہیں پتا ہے. بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے ہیں. جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، اس لیے کہ جب یہ کشمکش چل رہی تھی لیفٹ اور رائٹ کی تو سوشلسٹ بھی یہی نعرہ لگاتے تھے کہ نظام بدلنا ہے، اور ہم بھی یہ کہتے تھے کہ نظام بدلنا ہے اور انقلاب اسلام کا انقلاب ہم لے کر آئیں گے. وہ سرخ سویرے کی بات کرتے تھے، ہم سبز کی بات کرتے تھے. اب وہ سرخ ورخ تو سب ایک طرف ہو گیا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نظام کی تبدیلی ہی بنیادی بات ہے، وہی ہماری فکر بھی ہے بنیادی طور پر. مولانا مودودی نے بات بھی یہی سمجھائی کہ کاٹ جھانٹ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، پیوند کاری سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، پورا کا پورا سسٹم بدلنا پڑے گا. اور تجربات سے بھی یہ بات پتہ چلی. اب پاکستان بنا، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی اس خطے میں، ایک طرح سے انقلابی تبدیلی تھی کہ ایک نیا ملک وجود میں آ گیا ایک نظریے کی بنیاد پر. لیکن مولانا مودودی اس وقت بھی متوجہ فرما رہے تھے، اور آج بھی ان کی بات ثابت ہوئی کہ جب اس نظام کو سنبھالنے کی صلاحیت نہیں تھی لوگوں کی، ان کی سوچ اور اپروچ اس پورے نظام کو چلانے والوں کی نہیں تھی، تو ہمیں وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکے جو پاکستان بننے سے ہونے چاہیے تھے. عدل و انصاف کا قیام، اور پاکستان کو ایک رول ماڈل بننا چاہیے تھا پوری دنیا کے سامنے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریز یہاں سے جب چلا گیا تو انگریز کا جو چھوڑا ہوا نظام ہے وہ پوری طرح اسی طرح موجود ہے. یعنی کیا فرق ہے پاکستان بننے سے پہلے کی بیوروکریسی میں اور پاکستان بننے کے بعد کے بیوروکریسی اور اس کے پروسیس اور اس کے مائنڈ سیٹ میں. اب جب ہم جس کی اجتماعی نظام کی بات کرتے ہیں تو انڈیویجولز کی بات نہیں کرتے، کیونکہ معاشرہ ہے، اس معاشرے میں اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں. فوج میں بھی اچھے لوگ ہو سکتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے. بیوروکریسی میں بھی ہو سکتے ہیں، وڈیرے جاگیرداروں میں بھی انڈیویجولز بہت اچھے ہو سکتے ہیں. ہر طبقے میں، ہر شعبے میں آپ کو اچھے لوگ مل سکتے ہیں. لیکن یہ نظام کیا بنا رہا ہے؟ تو بیوروکریسی کا یہ نظام یہ ذہنیت بناتا ہے کہ آپ مالک ہیں اس ملک کے، کیونکہ آپ کے پاس سسٹم موجود ہے. کسی بھی وزارت کی چیزیں آپ چلاتے ہیں، آپ لوگوں کو پیسے دیتے ہیں، آپ ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں، آپ جو ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ کی فائلوں میں جو ہے وہ قوم کا مقدر ہوتا ہے. تو وہ اکڑ ان میں آ جاتی ہے اور وہ سوچ آ جاتی ہے کہ ہم حاکم ہیں، قوم خادم ہے. تو چند انسان جو ہے نعوذ باللہ فرعونیت کے ساتھ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتے ہیں. اور انگریز نے بڑی چالاکی سے یہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا تھا اس نظام تعلیم کے ذریعے، اس بیوروکریسی کا. اور اس لیے کیا تھا کہ اسے انہی لوگوں کے ذریعے سے رول کرنا تھا، جب وہ تھا تب بھی اور جب وہ چلا گیا تب بھی. تو انہوں نے یہ بیوروکریسی کا نظام بنایا. پاکستان بن گیا، لیکن فوج تو پرانی والی اسی دھب پہ چل رہی ہے. ہماری جتنی ریجیمنٹس ہیں، کوئی ایسا تھوڑی ہوا پاکستان بننے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں اثر نو ہم اس کی تنظیم سازی کرتے ہیں. وہی والا چل رہا ہے، اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں. ان میں بھی یہی چیز ہوتی ہے. یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس چھڑی ہے بس اس چھڑی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ عقل بھی اسی سے آ جاتی ہے. اور جو بھی چھڑی والا بندہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے وہ دانشور ہے، وہ معاشی ماہر ہے، وہ تعلیمی ماہر ہے، وہ پوری دنیا کو یہ سمجھا رہا ہوتا ہے، پورے پاکستانیوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو معیشت ایسے چلتی ہے. ہمیں اس لیے یاد ہے کہ بھی میں 2-3 دن پہلے کراچی میں بزنس کمیونٹی سے ہماری ملاقات ہوئی تو وہ یہی باتیں بتا رہے تھے کہ جو پچھلے آرمی چیف صاحب تھے وہ بھی ہمیں معیشت کے اوپر لیکچر دے کر گئے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ ہو جائے گا. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم اب تو، بلکہ وہ یہ کہتے تھے میں تو اتنا اس پر بات کر رہا ہوں کہ میں تو جو ہے وہ اکانومسٹ بن گیا ہوں. اور جو حال انہوں نے کیا، اب چھڑی بدل گئی تو وہ تو ہو گئے جاہل، یہ ہو گئے عالم، یہ ہو گئے معیشت دان. یہ ان کو پتہ ہے کہ منرل سے کیسے کام چل سکتا ہے، ان کو پتہ ہے پاکستانیوں کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں، خارجہ امور کیا ہوتے ہیں، داخلی امور کیا ہوتے ہیں، سیاست کیا ہوتی ہے، تعلیم کیا ہوتی ہے، عدالت کیسے چلتی ہے، ترمیمیں کیسے کی جاتی ہیں. جس دن ان کی چھڑی ادھر سے ادھر ہوگی تو نیا عالم پیدا ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے مسئلہ تو چھڑی میں ہے، مسئلہ بندے میں تو نہیں ہے. تو نظام اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے کہ جس کے نتیجے میں چند لوگ طاقت حاصل کر کے اپنی مرضی چلاتے ہیں بجائے اس کے کہ اجتماعی رائے کا احترام کریں. پھر قومی مفاد وہ ہوتا ہے جو ان کا ذاتی مفاد ہوتا ہے.
اس کو قومی مفاد قرار دے دیتے ہیں یا ادارے کا مفاد قومی مفاد بن جاتا ہے. تو یہ ایک ذہنیت ہے جس کے ذریعے سے یہ لوگ کنٹرول کرتے ہیں پوری سوسائٹی کو. پھر آپ نے دیکھا ہوگا ایک تو ہوتے ہیں نا چھوٹے کاشتکار کسان جو پاکستان میں 90% سے زیادہ ہیں, چھوٹے کاشتکار. وہ تو محنت کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, کھیت میں ہل چلاتے ہیں یا جو بھی اویلیبل چیزیں ہوتی ہیں اپنا اگاتے ہیں, کچھ اپنے گھر کے لیے رکھتے ہیں, کچھ بیچ دیتے ہیں, اور وہ تو پریشان ہیں اس وقت پورے ملک میں. ان کی حالت تو یہ ہے کہ ان کی اب لاگت ان کی آمدن سے زیادہ ہو رہی ہے. یعنی ہمیں کمپیریزن کرنا بھی اچھا نہیں لگتا کہ ہم اپنے انڈیا سے کمپیریزن کریں, لیکن 4 5 گنا زیادہ قیمتیں ہیں یوریا کی, ڈی اے پی کی, جو چیزیں زراعت میں درکار ہوتی ہیں. اور سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں, وہ غذائی قلت کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے پاکستان کو. لیکن دوسری طرف چند ایسے بھی لوگ ہیں جن کی سینکڑوں مربع زمین ہے. اب ایک مربع میں کتنے ایکڑ ہوتے ہیں؟ تقریباً 25 ایکڑ ہوتے ہیں. تو 25 ایکڑ کا مربع اور سینکڑوں ایکڑ والے بھی بہرحال سینکڑوں میں تو ہیں, ہو سکتا ہے ہزاروں میں ہوں. اور ان کا اگر سلسلہ نسب دیکھیں گے تو پتہ ہی چلے گا ان کی ایک معقول تعداد وہ ہے کہ جو انگریزوں نے ان کو زمینیں دی تھیں. اور وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کیوں دی تھی. اس لیے دی تھی کہ انہوں نے انگریزوں کی خدمت کی تھی. کسی نے اپنے جو ہے وہ 2500 بندے پرووائڈ کیے تھے, کسی نے 5000 کیے تھے, کسی نے 1000 گھوڑے دیے تھے, کسی نے فلاں دیے تھے. کس لیے؟ بغاوت کو کچلنے کے لیے, جنگ آزادی کی تحریک کو روندنے کے لیے یا کنٹرول کرنے کے لیے. 575 ریاستیں تھیں جب یہ تقسیم ہوا ہے پاکستان ہندوستان. وہ تو بڑی بڑی ریاستیں تھیں, لیکن بہت سے راجواڑے تھے. ان کے ذریعے سے پورے بر صغیر کو چند ہزار انگریز فوجی ان کے ذریعے سے کنٹرول کرتے تھے. بیوروکریسی کے نظام کے ذریعے, فوج کے نظام کے ذریعے, جاگیرداروں کے ذریعے, سرمایہ داروں کے ذریعے, نوابوں کے ذریعے. اور اس طرح سے ان کو کنٹرول کر کے مینجمنٹ کرتے تھے کہ ہمارا اقتدار جاری رہے. تو انگریز چلا گیا لیکن یہ مینجمنٹ موجود ہے. اور جب یہ مینجمنٹ موجود ہے تو آپ کوئی چیز کر ہی نہیں سکتے. اب پارلیمنٹ میں چاہے ابھی تو ہم لڑائی کر رہے ہیں نا کہ 47 والی پارلیمنٹ ہے, چلیں 45 والی پارلیمنٹ بھی اگر ہوتی تو کتنے % لوگ ہوتے کہ جو اس الیکٹیبل کے اس فینومینا سے خالی ہوتے؟ ارب پتی 70-80% لوگ ارب پتی ہوتے ہیں جن کا عام آدمی کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, جن کا جو ہے وہ عام لوگوں کے مسئلے کو وہ سمجھ نہیں سکتے. وہ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ایک موٹر سائیکل چلانے والا نوجوان کس کیفیت سے گزرتا ہے اور اس کی موٹر سائیکل کا پیٹرول کتنی مرتبہ ختم ہوتا ہے اور کتنی مرتبہ اسے اپنی بائک کو لٹانا پڑتا ہے. وہ کیسے سمجھ سکتے ہیں اس بات کو جن کا پیٹرول فری, جن کی مطلب بود و باش بالکل مختلف ہو. اسی میں چینی مافیا, اسی میں آٹا مافیا, وہی اے ٹی ایمز ہوتے ہیں پارٹیوں کے. تو یہ جو پورا ایک طبقہ ہے جس نے یرغمال بنا لیا, اور یہ زیادہ بھی نہیں ہے, سب ملا لیں تو 1-2% ہوں گے بمشکل. انہوں نے وہ تعلیمی نظام دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں طبقات میں تعلیم کو تقسیم کر دیا. ایک تو پاکستان میں ویسے ہی اس بر صغیر میں یہ انگریز کے آنے کے بعد مسئلہ پیدا ہوا کہ 2 اسٹریمز بن گئیں, ایک دینی مدارس کی اور ایک جو ہے وہ رائج الوقت نظام کی, مغربی تعلیم کی. مولانا مودودی نے اس وقت یہ بتایا کہ تعلیمی نظام ایسا ہونا چاہیے جس میں یہ 2 اسٹریمز کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابتدائی تعلیم سب لوگ ایک جیسی حاصل کریں گے اور پھر اس کے بعد تقسیم کار ہو جائے گی کہ کون کیا پڑھنا چاہتا ہے. تو اس سے علماء بھی ملیں گے, فقہا بھی ملیں گے, اس سے انجینئرز بھی ملیں گے, ڈاکٹرز بھی ملیں گے, اکانومسٹ بھی ملیں گے, مینجمنٹ کے لوگ بھی ملیں گے, اور سب کا بھلا ہوگا. اسی سے نظام چلتا ہے. لیکن جب آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تو ایک حصے کو دوسرے کا نہیں پتا, دوسرے حصے کو پہلی والی بات نہیں پتا, جس کے نتیجے میں ایک عجیب و غریب قسم کی چیز تشکیل پا جاتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے. لیکن جو خود مغربی تعلیمی نظام ہے وہ بھی طبقات میں تقسیم ہو جائے اور اس کا تعلق دولت سے ہو جائے. جو اپر کلاس ہے اس کی تعلیم کا بالکل ہی الگ حساب ہے. اس کے بعد اپر مڈل کلاس ہے, اس کا ذرا سا کم, اس سے کم والے کا اور کم, اس سے کم والے کا اور کم, اور آخری والے کو تو بیچارے کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. پہلے پھر بھی ہو جاتا تھا, سرکاری تعلیمی اداروں میں لوگ پڑھ کے آگے بڑھ جاتے تھے. اب آپ نے ان کو آگے بڑھنے کے مواقع ختم کر دیے. 11 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہوں تو اس میں کیا اپرچونٹی ہوگی کہ وہ بچہ
کسی سرکاری اسکول میں پڑھ کر آگے بڑھ سکتا ہو، جبکہ 3 کروڑ کے قریب بچے ایسے ہیں 5 سے 15 سال کے جو اسکول ہی نہیں جا رہے ہیں. تو جو جا رہے ہیں ان کو بہت محدود لوگوں کو اچھی تعلیم مل رہی ہے. تو تعلیم اور اس کا معیار اگر دولت سے جڑ جائے تو قوم کیسے بنے گی؟ یہ بات اتنی آسان ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری قسمت ہے کہ بچوں کو پڑھانا ہے تو بہت سارے پیسے جمع کرنے پڑیں گے. کیوں بھائی؟ یہ ظلم کی شکلیں ہیں معاشرے میں. ان ظلم کی شکلوں میں جب مینجمنٹ انسانوں کی اس طرح سے ہو رہی ہو تو کیسے اسلام پھیلے گا؟ اسلام پھر وہی والا پھیلے گا، فرقوں والا، مسلکوں والا. دین کا وہ فہم کہ ایک چیز کو دین بنا لیا اور باقی چیزوں سے اللہ کی حاکمیت میں لوگ شریک ہو جائیں، اس کو لوگ قبول کر لیں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فتوے لگائیں گے، اسلام کے دائرے سے باہر کر دیں گے. ترجیحات بدل جاتی ہیں جب یہ سوچ اور فکر بدل جاتی ہے، اور دین کا مجموعی مزاج بدل جاتا ہے، یار اس کی سوچ بدل جاتی ہے. اس لیے ظلم کی ان تمام شکلوں کو، ان پہ لوگوں کو شعور بھی دینا. عدالت کا نظام ہے، یہ عدالت کا نظام انصاف کسی سے، ہم سے کیا پوچھتے ہیں؟ ججوں سے پوچھ لیں، وہ بھی یہ کہیں گے نہیں دیتا انصاف. وکیل بھی کہتے ہیں انصاف نہیں دیتا. تو پھر کون دیتا ہے؟ جو پروسیکیوٹر ہے گورنمنٹ کی طرف سے، وہ بھی یہی کہتا ہے انصاف نہیں ملتا. آپ پولیس والوں سے پوچھیں، بولے ہم بندہ پکڑتے ہیں، گواہی دینے کوئی نہیں آتا. آپ رینجرز والوں سے پوچھیں، جہاں جہاں رینجرز کی ایک سندھ میں عملداری ہے، آپ ان سے پوچھیں، وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہم کیا کریں، ہم پکڑ کے دیتے ہیں، یہ نہیں ہوتا، ہمیں اختیارات چاہیے. پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ مار دو. یہ بھی بڑا آسان حل نکالا ہے انہوں نے کہ مار دو مجرم کو. اس کو مجرم بنا کون رہا ہے؟ یہ سوال نہیں آئے گا. اس کو ڈاکو بنا کون رہا ہے؟ یہ سوال نہیں ہے. کہتے ہیں منشیات بہت استعمال کرتے ہیں، مار دیتے ہیں لوگوں کو اسنیچنگ کرتے ہوئے. او بھائی، ان کو منشیات دے کون رہا ہے؟ تھانے کی مرضی کے بغیر منشیات پہنچ کیسے سکتی ہے؟ یہ گلا سڑا نظام ہے پورا، جس میں عدالتوں کا نظام بھی گل سڑ گیا ہے. اور رہی صحیح کسر 25ویں 26ویں ترمیم اور اب 27ویں بھی، مرے کو مارے شامدار، پھر 28ویں 29ویں کر کے تاکہ بالکل ہی تباہ کر دو. تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں جس سے معاشرے چلتے ہیں، جو معاشرے کے ستون ہوتے ہیں، جو نظام کے ستون ہوتے ہیں، وہ سارے اگر خراب ہو گئے ہوں تو ہم بات تو جزیات پہ کریں گے، ہم ظلم کی ہر شکل کو اجاگر تو کریں گے، لیکن جب تک پورا نظام نہیں بدلیں گے اور اس کی طرف لوگوں کو لے کر نہیں آئیں گے، وہ سوچ نہیں پیدا کریں گے، تو اس کے نتیجے میں حالات درست نہیں ہوں گے. یہی مولانا مودودی نے سمجھایا. تو کوئی نئی بات نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزیں بعض اوقات ادھر ادھر بھی ہو جاتی ہیں، کام بہت سارے کرنے کے ہوتے ہیں. اس لیے ہم نے اثر نو یہ طے کیا کہ اس اجتماع عام کو صرف ہم اجتماع عام نہیں بلکہ پوری قوم کی ہمیں اس طرح سے تربیت کرنی ہے، اور جماعت اسلامی کو ایک مؤثر قوت اور طاقت کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، ایک ابھرتی ہوئی سیاسی قوت کے طور پر. یہ نہیں کہ صرف اجتماع کیا اور لوگوں نے بھائی ان کا اجتماع ہو رہا ہے، بھائی وہ بڑے اچھے دیندار لوگ ہیں، اچھے لوگوں کا اجتماع ہو رہا ہے، اس تصور کے ساتھ نہیں آنا. اس اجتماع کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری بالکل نچلی سطح سے لے کر اوپر تک ایک تحرک پیدا ہوتا ہے. ہمارے فیملیز میں بچے اس کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں. جو بچے اس اجتماع میں شریک ہوں گے انہیں پوری زندگی اس کے ساتھ، جماعت کے ساتھ وہ وابستہ ہو جاتے ہیں ذہنی طور پر. ہماری گھر کی خواتین اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، ہم لوگوں تک بات پہنچاتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بیک وقت تنظیم، دعوت، تربیت، سیاست، ہر چیز کو ایڈریس کرتا ہے. یہ اجتماع ایسی موبلائزیشن ہوتی ہے کہ جو پوری کی پوری تنظیم کو لا کر کھڑا کر دیتی ہے، اور سب نکل کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر ہم کامیاب ہو جائیں اس بات میں کہ پاکستان کے لوگوں کی ایک معقول تعداد تو اس میں آئے، اور جو نہیں آ سکے اس تک آپ کا میسج چلا جائے، اس تک آپ کا پیغام چلا جائے، اس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اب پوری طریقے سے پاکستان کے ہر فرد کو اپیل کر رہے ہیں. کسانوں کا مسئلہ ہے تو ان کا مسئلہ ہے، مزدوروں کا مسئلہ ہے تو ان کے پاس نشاندہی بھی ہے اور اس کا سلوشن بھی ہے. اور پھر جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ان کو یہ بات بھی پتہ چلے کہ یہ ہوا میں بات نہیں مار رہے جس طرح دوسرے لوگ مارتے ہیں، یہ واقعی جانتے ہیں اور یہ واقعی چیزوں کو سے آگاہ ہیں.
اور یہ واقعی ان کے پاس ایسا سلوشن ہے کہ اگر ان کے پاس اختیار اور اقتدار آئے تو یہ لوگوں میں عدل اور انصاف قائم کریں گے، ریلیف پہنچائیں گے. اور ظاہر ہے کہ اس سب کے ذریعے سے ہم اپنا پورا کمپلیٹ میسج بھی لوگوں تک پہنچائیں گے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی کیسے ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے. تو اس لیے اس اجتماع کو ہم ایک بہت بڑی اپرچونٹی بنا سکتے ہیں. اب اس سے آپ لوگ یقیناً گھبرا رہے ہوں گے، ہماری بہنوں نے بار بار بات کی کہ حاضری ہماری زیادہ ہوگی، اور ہمیں یقین ہے کہ حاضری بہت زیادہ ہوگی انشاءاللہ. اور آپ اس سے لیکن گھبرائیں نہیں، اور جتنی حاضری کر سکتے ہیں کر دیں. میں تو کہتا ہوں انتظام فیل کرتے ہیں تو پروگرام کامیاب ہوتا ہے، لیکن یہ کہہ کر کہیں لیاقت صاحب یہ نہ کہہ دیں شروع میں کہ یار انتظام فیل ہو گیا. انتظام ہی اپنا پورا کر رہے ہیں. نہیں وہ تو جب کہیں گے جب واقعی فیل ہو جائے گا. انتظام تو یہ کر رہے ہیں بہت بھرپور. ابھی انہوں نے اپنی ایکسٹینشن جتنی بھی ہوئی ہے مینار پاکستان کی، اس کو بھی یوٹیلائز کر رہے ہیں، بادشاہی مسجد اور جتنی جگہیں ہو سکتی ہیں وہ کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر تمام کارکنان ہیں نا سن رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہمیں جگہ کا مسئلہ ہوگا، ہم اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو پریارٹی دیں گے، اور خود ہم کھلے میدان میں بھی سونا پڑے تو ہمارے کارکن سونے کے لیے تیار رہیں. اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ ہم کوئی تفریح کرنے کے لیے تھوڑی آ رہے ہیں، کسی مقصد کے لیے آ رہے ہیں. دھرنا دینے آتے ہیں تو کوئی ہر جگہ ہر ایک کو تھوڑی جگہ مل جاتی ہے. تو ہر جگہ کہیں لیٹنے کی جگہ ملتی ہے وہاں لیٹ جاتے ہیں نا، جہاں بیٹھنے کی جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں نا. اور میں آپ سے یہ کہوں کہ تحریکوں میں تو سارے کام ہوتے ہیں. تھانے میں جاتے ہیں تو آپ ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں کہ جہاں آپ کو ایسی ویسی مل جائے. جیل جاتے ہیں تو آپ کو کیا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کو کوئی بی کلاس ہی دے. وہ بی کلاس بھی جو ہے وہ عام زندگی کی تو بہت ہی چھوٹی کلاس ہوتی ہے. تو یہ تو جد و جہد کا میدان ہے. اور یہ اجتماع تو بہت اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اجازت بھی مل گئی ہے، ہمارا موری بھی اتنی نہیں ہے اس وقت. تو لہٰذا اس کو تو ایک جہاد کے جذبے سے کہ اس کے ذریعے سے ہم ایک بہت بڑا میسج پاکستانی قوم کو دینے جا رہے ہیں. جماعت اسلامی کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کچھ ہے نہیں اور ہم اس کو زندہ کر رہے ہیں، بلکہ یہ اینگل دینا چاہتے ہیں کہ بس اب کافی ہو گیا، اب جماعت ایک آپشن ہے، صرف انتخاب نہیں ہے کہ آپ کو ووٹ. ابھی آپ انتخاب کی بات بھی نہ کریں. ہماری حکمت عملی ابھی یہ ہے کہ سوائے وہ بلدیاتی انتخاب کے جس کی تیاری ہم کر رہے ہیں، ابھی ہم قومی انتخاب اور اس کے ووٹ، اور جس کے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ بنو قابل کا پروگرام ہوا، ہزاروں نوجوان آئے، اور پھر سوشل میڈیا پہ جماعت اسلامی کے کارکنان یہ لکھنا شروع کر دیکھیں خدمت کر رہا ہے حافظ نعیم الرحمان اور ووٹ دے رہے ہیں آپ فلاں کو. تو جو مطلب ماحول بنتا ہے نا وہ بھی وہیں کا وہیں گر جاتا ہے. لوگوں کو اتنا احسان وحسان یاد کرانے کی ضرورت نہیں، امپیکٹ ڈالیں خود لوگ سوچنے لگ جائیں گے. تو ابھی یہ مت کہیں کہ ہمیں ووٹ چاہیے، ووٹ بھی دیں گے انشاءاللہ لوگ. ابھی تو لوگوں کی آواز بنے، لوگ جس مسئلے کو لوگ فیس کرتے ہوں اس پر آپ کی آواز سنتے ہوں. یہ احساس شراکت پیدا ہو جائے گا، پولیٹیکل رائے بننا شروع ہو جائے گی. اور زبردستی لوگوں کو یاد دلائیں، خدمت کریں تو یاد دلائیں، کوئی ایشو اٹھائیں تو یاد دلائیں. تو یاد دلانے سے لوگ ووٹ نہیں ڈالتے. سیاسی رائے اس طرح تبدیل نہیں ہوتی. کیا سمجھ میں آئی؟ آپ لوگ جو بیٹھے ہیں ان کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آپ کیا آ رہا ہے تو باقیوں کو بھی آ جائے گا انشاءاللہ. تو ہمیں ایک بہت بڑی ایک آلٹرنیٹ فورس کے طور پر سامنے آنے کی ضرورت ہے. اور وقتی طور پر کبھی کبھی پارٹیوں سے ہمارا تقابل ہو جاتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم جس فیز میں آ گئے ہیں تو یہ ایڈوائزبل نہیں ہے کہ اس وقت ہم دیگر پارٹیوں سے غیر ضروری بحثیں کریں. ابھی تو آپ اپنے آپ کو اس طرح سے سامنے لے کر آئیں کہ دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی آپ کی طرف توجہ کریں. اسپیشلی ہمارے پی ٹی آئی کے دوست، کبھی کبھی چلو ہو جاتا ہے، وہ بھی جتنا ہو جاتا ہے بس اتنا ہی رکھنا چاہیے. ہر وقت اس کام کے پیچھے نہیں لگ جانا چاہیے. تو وہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں. سیاسی طور پر جب ہمیں کوئی موقف لینا ہوتا ہے ہم لے لیتے ہیں، آپ پہ ہم یہ بوجھ نہیں ڈالتے. لیکن آپ اب فوکس کریں اپنی ایشوز کو، اپنی باتوں کو، اپنے پروگراموں کو، اور اس کو پریزنٹ کریں اور اس کو لے کر چلیں. جو موقف ہمارا ہے بس اس موقف کو لے کر آپ لوگ چلنا شروع کریں گے انشاءاللہ. تو آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ لوگوں کی رائے بننا شروع ہو جائے گی. میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ بہت کم ہوتا ہے ایسا پولیٹیکل اس میں کہ پولیٹیکل پارٹی کسی ایشو پر کوئی ایفرٹ کرے اور اس کو کوئی ٹینجیبل کامیابی حاصل ہو. ہمارے کیس میں یہ آئی پی پیز والے مسئلے پہ ہمیں ایک ٹینجیبل، ایک جس کو آپ ناپ سکتے ہیں وہ کامیابی ملی ہے. تو اس کو اچھے طریقے سے میں سوشل میڈیا کی ٹیم سے بھی کہوں گا، صرف لکھ دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ایسی کیمپین بنائیں کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے ہمارا کہ ہم نے ایک مردہ ایشو کو اٹھایا
جس کا کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، اس پر مسلسل تحرک کیا اور پرامن مزاحمت کی، پٹے بھی، ہمیں نہیں بھی جانے دیا گیا تھا، ہمارے لوگ گرفتار بھی ہوئے تھے، یہ بھی کسی کو یاد نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑا اچھا تھا، ہم نے حلوہ قسم کا دھرنا دیا تھا، کتنے سارے لوگ تو ہمارے یہاں پنجاب میں گرفتار ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے انگیج کیا گورنمنٹ کو، ان کو آنا پڑا، جو کہتے تھے ہم بات ہی نہیں کر سکتے، انہوں نے بات کی، بات کرنے کے بعد ایگریمنٹ کیا، اس کا ہم نے تعاقب کیا، آئی پی پیز بند ہوئی بہت ساری، ری نیگوشیٹ ہوا اور اتنا بڑا فائدہ ہوا۔ یعنی ایک فائدہ یہ کہ 3600 ارب روپے کا قومی خزانے کو فائدہ ہوا، اور دوسرا فائدہ یہ کہ لوگوں کے بلوں میں 7.5 روپے پر یونٹ کم ہو گیا۔ تو یہ چھوٹا تو کمی نہیں ہے، البتہ ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ آغاز ہے، ہمیں تو آگے بڑھنا ہے۔ تو اس لیے جو آپ کی کامیابی ہے اس کو ٹھیک طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں، کمیونیکیشن کا بڑا مسئلہ ہے۔ اور پھر اور تمام چیزوں میں بھی ہم چیزیں ساتھ ساتھ چلاتے رہیں گے۔ اس دوران میں ہم نے فلسطین کے مسئلے پر الحمدللہ جو ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے کیا۔ ایک بات میں ضرور کارکنان جماعت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پروپیگنڈے کے زیر اثر نہ آئیں۔ کسی پارٹی کے لوگوں نے ایک ویو بنا دی اور آپ سب آ کر کہنے لگے اچھا یہ ہو گیا ہے، اب اس کے اوپر کچھ کرنا چاہیے، اور کسی نے زور سے کہہ دیا کہ بھئی اتنے مظاہرے کرنے سے کیا ہوتا ہے، امریکن ایمبیسی کا گھیراؤ ہونا چاہیے۔ اب آپ کا سارا احتجاج، سارا مظاہرہ اور جو موبلائزیشن ہے وہ ایک طرف رہ گئی، اور امریکن ایمبیسی کا مطالبہ دوسری طرف ہو گیا۔ بھئی امریکن ایمبیسی پہ بھی ہم جاتے اور ہنگامہ ہوتا اور جا کر گھر ہی چلے جانا تھا نا، اور کیا کرنا تھا؟ اس کے بجائے اگر ہم نے لاکھوں کے امپریشن کے ملین مارچز کیے ہیں جس نے پوری دنیا میں لوگوں کو متاثر کیا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کو پروپیگیٹ کریں کہ یہ ہماری کنٹریبیوشن ہے، ایک آدمی بات کر دیتا ہے، لوگ اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے کہ کون سی کام کس وقت کرنا ہے۔ تو اپنے نظم کے ساتھ اور اس کے ڈسپلن کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ ایک پارٹی پروپیگنڈا کر دیتی ہے کہ بھئی آپ کا بیانیہ کیا ہے، آپ تو فوج کے حوالے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں، اٹھا لیجئے آپ سارے بیانات، دوسری پارٹیوں کے بھی اٹھا لیجئے جو بہت بڑے چیمپئن ہیں، ہمارے بھی اٹھا لیجئے، اور پھر اس کے بعد تقابل کر لیجئے۔ لیکن نہیں، چونکہ ایک پاپولر پارٹی، پاپولر کلٹ ایک بات کہہ رہا ہے، لہٰذا ہمیں وہی بات ہم بھی شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا بیانیہ کیا ہے۔ بھائی ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ 26ویں ترمیم کلیتاً مسترد کی ہم نے، پی ٹی آئی انگیج ہو گئی، جے یو آئی انگیج ہو گئی، تو ہمارا بیانیہ اسٹرانگ تھا یا ان کا بیانیہ اسٹرانگ تھا؟ لیکن وہ دو، ان کے جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک وی لاگر تقریر فرما دے گا اور ہم اس کے پیچھے لگ جائیں گے، نہیں 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 یہ تو ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا۔ تو اس طرح تو کام نہیں چلتا، پارٹیاں اس طرح آگے نہیں بڑھتی۔ ہمیں معلوم ہے ہمیں کون سی لڑائی کب لڑنی ہے، کون سا کام کب کرنا ہے۔ ہم کسی کے کہنے پر نہ لڑیں گے، نہ کسی کے کہنے پہ پیچھے ہٹیں گے۔ اس لیے ہم کسی کے نہ کرایہ دار ہیں، نہ کسی نے ہماری جو ہے وہ کارکنان کو خریدا ہوا ہے۔ اس لیے یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا کہ کسی پارٹی کی طرف رجحان ہے تو اس کی بولی بولنا شروع کر دیں۔ ایک زمانے میں ہمیں نون لیگیوں سے بڑا تنگ تھے، جو جماعتی نون لیگی ہوتے تھے نا وہ بہت تنگ کرتے تھے ہمیں۔ لیکن اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ ایک اور، میں وہ والا لفظ تو استعمال نہیں کرنا چاہتا، مناسب نہیں ہے، اور اس میں بھی جو الٹرا کلاس ہوتی ہے وہ جماعتی وہ والا لفظ ہوتی ہے، تو وہ سب سے زیادہ خرابی پیدا کرتی ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پالیسی ہماری ہے، موقف ہے، 10 لڑائیاں ایک ساتھ نہیں لڑی جاتی۔ جو ہم کر رہے ہیں نظم کے ساتھ چلیے، جد و جہد کو تیز تر کیجیے، رائے عامہ کو ہموار کیجیے، خدمت آپ کرتے ہیں، سیلاب آئے تو آپ ہیں، زلزلہ آئے تو آپ ہیں، کورونا آئے تو آپ ہیں، بنو قابل آپ ہیں، تو آپ کو پریشانی کیا ہے؟ موقف آپ کا بالکل درست ہے۔ آپ ان تمام فارم 45-47 پر سب سے طاقتور بات ہم نے کی ہے، تو اپنی ہی کی ہوئی بات کو آپ یہ کہہ دیں کہ جناب مزہ نہیں آ رہا، تو بھائی گالیاں ہی دینے رہ گئی ہیں بس، تو وہ تو ہم دے نہیں سکتے، تو اب ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے وہ گالیاں دینے کی۔ لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جد و جہد ہم کریں، کارکن ہمارا پٹے، جیلوں میں ہم لوگ جائیں اور وہ ڈیل کر لیں اسٹیبلشمنٹ سے، تو یہ تو ہم نہیں کریں گے۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہمیں جو کرنا ہے ہم کریں گے، اور تمام نظم کو اور تمام کارکنوں کو، ہر سطح کے نظم کو، امیر جماعت کو اور نظم جماعت کو فالو کرنا چاہیے، اپنی اپنی دکان نہیں لگانی چاہیے، اپنا اپنا موقف نہیں پیش کرنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں کنفیوژن پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے جو ہم کر رہے ہیں بس اسی کے مطابق انشاءاللہ یہ اجتماعی رائے سے ہم چل رہے ہیں، چلیں گے انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو اس میں برکت ہوگی۔ اس اجتماع کو آپ ایک اپنی بہت بڑی طاقت بنائیے، قوت بنائیے،
اور اس کے ذریعے سے ایک زبردست قسم کی تحریک بنائی ہے۔ فلسطین کے مسئلے پر ابھی کل ہی میں نے وہاں کراچی میں بات کی کہ یہ جو فوج بھیجنے والی بات کی جا رہی ہے، لیکن ہم جب بات کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کرتے کہ کسی نے ایک جگہ سے، یعنی پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فوج بھیج رہے ہیں، ان سے کوئی پوچھے نا 2 سال میں آپ نے ایک مظاہرہ نہیں کیا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف، اور آپ باتیں ایسی چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے 5-6 لوگ، میں نے حماس کی لیڈرشپ سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ اس پورے مسئلے کو بتائیے آپ کا کیا موقف ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ مسلم دنیا کی فوج کو انٹرنل غزہ کے اندرونی طور پر تعینات نہیں ہونا چاہیے، البتہ بارڈرز پہ اگر وہ آتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہم پاکستان کی گورنمنٹ سے پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ کو یہ سب کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کیوں بھیجتے ہیں خواہ میں حماس سے لڑواتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ پیدا ہوگا آپ وہاں ہماری خواہ میں آپس میں ہم کیوں لڑیں، ہم کیوں اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کریں، لڑنا تھا تو اسرائیل سے لڑتے، اس سے تو لڑنے کی ہمت نہیں ہے، اب آپ اس ارینجمنٹ میں جائیں کہ جس میں آپ کا مقابلہ فلسطینیوں سے ہو تو یہ تو قبول نہیں ہے۔ ہم کر رہے ہیں اس پر بات، حکومت سے بھی کر رہے ہیں اور کریں گے، لیکن بس موقف ہمارا ہوگا، ہم کسی اور کی زبان نہیں بولیں گے۔ اسی طرح سے اور جتنے بھی ایشوز ہیں ملک میں، انتخابات کے مسئلے پر ہم کہتے ہیں متناسب نمائندگی ہونی چاہیے۔ لیاقت صاحب گئے تھے، مجھے یاد ہے 2018 کی بات ہے نا یا 13 کی، 18 میں ساری پارٹیاں تھیں، اس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، سب، ہم نے کہا متناسب نمائندگی ہونی چاہیے، پی ٹی آئی پیچھے ہٹ گئی، انہوں نے تو نہیں کہا یہ متناسب نمائندگی ہونی چاہیے، صرف جماعت اسلامی کہتی ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ پھر اب یہ تو ہم بھول جائیں اور جو وہ کہیں وہ ہم کہنا شروع کر دیں، تو یہ نہیں چلے گا، ہمیں اپنی بات کرنی ہے۔ ہم انتخابی اصلاحات چاہتے ہیں، ہم اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول منیمائز کرنا چاہتے ہیں، ہم آئین کے مطابق تمام اداروں کو چلنے کی بات کرتے ہیں اور کھلے عام کرتے ہیں، آمنے سامنے بھی بات ہوتی ہے تب بھی کرتے ہیں، پروگراموں بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری لینگویج میں اور دوسروں کی لینگویج میں فرق ہوگا۔ ہم اس انتہا پہ نہیں جائیں گے زبان و بیان کے اعتبار سے بھی کہ جس پر دوسرے لوگ چلے جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں حاصل کیا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنی نیریٹو بھی ہمارا ہے اور اس نیریٹو کو بیان کرنے کا طریقہ بھی ہمارا ہے، وہ ہم کریں گے۔ اجتماع عام پہ آئیے دوبارہ، اس اجتماع عام میں انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو بھرپور طریقے سے حاضری بھی ہوگی۔ اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ کچھ نئی چیزیں کریں، اس میں یوتھ ایرینا ایک بنایا ہے، پویلین ہے پورا، اس میں جو ہماری بہنوں کا بالکل علیحدہ نظام کریں گے سلمان بھائی، اور ان کا ہمارے جو نوجوان ہیں ان کا علیحدہ ہوگا، ان کے اسٹارٹ اپس، انہوں نے جو ڈیولپمنٹ کی ہے، کچھ ان کی جو سکسیس سٹوریز ہیں وہ سب وہاں پر ہوں گی۔ جاب کارنر بھی ہوگا، جاب پورٹل تو ہم بنا ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وہاں پر ان کے لیے جاب اپرچونٹیز کس طرح حاصل ہو سکتی ہیں وہ ان کو بتایا جائے گا، اور بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ اسلامی جمعیت طلبہ بھی اس میں اپنا بھرپور انپٹ دے رہی ہے، اور ہمارا انشاءاللہ یہ جو پورا میڈیا سیل ہے وہ پوری طرح سے اس میں کام کر رہا ہے۔ اسی طرح ہماری بہنیں بھی اس میں بالکل ایکٹیو ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا یعنی اسٹالز تو ہمیشہ ہوتے ہی ہیں، لیکن اس مرتبہ عام اسٹالوں کے علاوہ میرا برانڈ پاکستان، جو پاکستان بزنس فورم الخدمت جماعت اسلامی، اس کے اشتراک سے کراچی سے شروع ہوا 2 دفعہ، پھر لاہور میں بہت سکسیسفل ہوا، اور اب اسلام آباد میں ہونا ہے اور بہت ساری جگہوں پہ ہونا ہے، اور اس کو پھر ہم صرف پاکستان نہیں بلکہ اب اس میں سعودی عرب کے ساتھ مل کر، بنگلہ دیش کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، ملیشیا کے ساتھ، یہ ایک پوری سیریز ہے جس سے ہم بزنس کمیونٹی کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ پاکستانی پروڈکٹس اور عالم اسلام کی پروڈکٹس جو ہیں وہ ان کو ہم، تو یہ ایک پازیٹیو کام ہے جس کے ذریعے سے بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ انوالو ہو جاتے ہیں۔ تحریک کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ جس اینگل سے ممکن ہو سکے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے چلے جائیں اور پازیٹیوٹی کی طرف لے کر چلتے چلے جائیں۔ تو یہ میرا برانڈ پاکستان کا بھی ہے۔ خود اس اجتماع میں ایک بڑا پویلین ہوگا، اور اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دیگر ممالک کے بھی کچھ اسٹالز یہاں پر ہمارے پاس اویلیبل ہو جائیں تاکہ باہر کی کمپنیاں بھی آئیں۔ اسی طرح سے جو سیشنز ہمارے مین ہوں گے، اس میں یوتھ کا ہوگا، اس میں خواتین کا علیحدہ سے مین سیشن ہوگا، اور اسی طرح سے ہم بدل دو نظام کے عنوان سے زندگی کے جتنا میں نے تذکرہ کیا، ظاہر ہے تو شارٹ، عدالت ہے، تعلیم ہے، سیاسی نظام ہے، انتخابات ہیں، اور اسی طرح سے صحت کا معاملہ ہے، ان تمام چیزوں پر بھی
ہم نہ صرف یہ کہ اس کی نشاندہی کے لیے جو ایکسپرٹس ہیں وہ اظہار خیال کریں گے، بلکہ ہم اس کے سلوشن کو بھی کسی حد تک وہاں پر پرووائڈ کریں گے، بتائیں گے کہ بھئی اس طرح سے نظام بدلے گا، یہ صرف پیوند کاری نہیں ہونی ہے، اور اس نظام میں کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ جو لوگوں تک پہنچائی جائے۔ تو اس کے 2 سیشن ہوں گے۔ پھر انٹرنیشنل سیشن ہمارا الحمدللہ کوئی 120 کے قریب ڈیلیگیشنز ہمارے افراد جو ہیں انہوں نے کنفرم کر دیا ہے، اور عالم عرب سے بھی، عجم سے بھی، یورپ امریکہ سے بھی بہت سارے لوگ اس میں آ رہے ہیں، اور اس کی تفصیل بھی کچھ دنوں میں مزید آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ ہمارا ایک بہت زبردست سیشن ہوتا ہے۔ اسلامک موومنٹس ہمارے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے الحمدللہ، اور یقین یعنی ظاہر ہے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ یعنی آج سے اگر آپ 1-1.5 سال پہلے بنگلہ دیش کے بارے میں پوچھتے تو کہتے کہ یار یہ کیا ہے کہ بس مصیبت ہی مصیبت ہے، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں، کہیں سے کوئی سرا نظر نہیں آتا، اور پتہ نہیں یہ حکمت عملی کا قصور ہے، فلاں کا قصور ہے، ظاہر باتیں یہ شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب آپ ثابت قدم رہتے ہیں، موجود رہتے ہیں، لوگ قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ تو یہ تحریک ایسی نہیں ہے جو کسی سچویشن کی وجہ سے ڈیفیوز ہو جائے گی، یہ ایک تحریک اس نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے۔ یہ اقامت دین کی تحریکیں جو پوری دنیا میں چلی ہیں یہ ایسے ڈیفیوز نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ موجود ہیں، اس کی شکلیں بدل جاتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، لیکن یہ پھر سے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اخوان کے بارے میں 2011 سے پہلے خود اخوان کے بہت سارے دانشور یہ کہتے تھے کہ تحریکوں کی عمر 75 سال ہوتی ہے، اب اخوان ختم ہو گئی، لیکن جب حالات بنے تو وہی اخوان پورے عرب میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر مشکلات ہیں ان کے اوپر، لیکن اب جس طرح دنیا میں تبدیلی ہو رہی ہے، اس تبدیلی کے نتیجے میں ایک دفعہ پھر اسلامک موومنٹس ایمرج کریں گی انشاءاللہ، اور ان قریب کریں گی۔ وہ پوٹینشیل ان کا پورا موجود ہے، صرف حالات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، کبھی حکمت عملی میں کوئی اوپر نیچے کمی ہو جاتی ہے۔ تو اب دنیا میں، اور خاص طور پر یہ فلسطین کے اس پورے واقعے کے بعد، تو پوری دنیا ایک نئی کروٹ لے رہی ہے۔ آج اس کا موقع نہیں ہے، پھر کسی وقت بات کریں گے اس پہ انشاءاللہ۔ تو اسلامک موومنٹس کے لوگ پوری طرح سے جو ہے وہ شریک ہوں گے انشاءاللہ، علماء کرام بھی جو ہماری تحریکوں کے علماء ہیں کہ جو ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ تحریکیں آگے بڑھتی ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ اس میں شریک ہوں گے، اور وہ سیشن ہمارے لیے بڑا ایمان افروز سیشن ہوتا ہے، جس سے ایک نیا جذبہ لوگوں کو ملتا ہے اور سوچ بھی بڑی ہوتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہیں کہ اسلامک موومنٹ وہ ہوتی ہے جو اپنے لوکل مسئلوں سے بھی غافل نہیں ہوتی اور اپنی سوچ بڑی رکھتی ہے۔ تھنک گلوبلی، ایکٹ لوکلی۔ تو ہم بڑے ایشوز کو بھی ایڈریس کرتے ہیں اور مقامی سطح کے مسئلوں سے بھی غافل نہیں ہوتے، ورنہ وہ تحریک نہیں ہے جو مقامی چیزوں سے غافل ہو جائے، اور وہ تحریک نہیں ہے کہ جو اپنی سوچ کو محدود کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ایشوز پر بات کریں، لیکن ہم آپ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ قوم پرستی کی طرف نہ جائیں، آپ فرقہ پرستی کی طرف نہ جائیں، آپ مسلک پرستی کی طرف نہ جائیں۔ مولانا مودودی نے جماعت اسلامی کو کسی مسلک کے ڈبے میں بند نہیں کیا، فقہی آراء کے ڈبے میں بھی بند نہیں کیا۔ فقہی آراء میں جو تنوع ہے اس پورے تنوع کو اسلامک موومنٹ اختیار کرے گی، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ جو ورائٹی موجود ہے، جس میں 2 آراء جید علماء کرام اور موومنٹ کے لوگوں کی موجود ہیں، ان دونوں آراء کو استعمال کریں گے، اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے مفکرین، مبصرین اور بڑے بڑے فقہا سوشل میڈیا پہ ملیں گے، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، تو وہ ذرا سا اپنا ویژن کھولیں، ملیشیا جائیں، عالم عرب میں جائیں، ترکی میں جائیں، ان سے یوسف القرضاوی صاحب سے بڑا عالم تو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت بھی کوئی ہوگا۔ اور وہ جو ہمارے اتحاد العالم، کیا نام ہے اس کا، اتحاد العالمی للعلماء المسلمین، یہ اس وقت جو علماء کرام کا سب سے اگر کوئی اتھینٹک ادارہ ہو سکتا ہے تو وہ ادارہ یہ ہے، اور ان کا موقف نقطہ نظر نہیں، اس لیے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ایسے جماعت کے نظم میں ایسے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے کہ جو وہ بالکل سمجھتے ہیں کہ آپ کو غلط کام پہ لگا دیں گے۔ ہاں البتہ ہر چیز کی اپنی ایک احتیاط ہوتی ہے، ہر جگہ کا اپنا ایک ڈیکورم ہوتا ہے، مسجد میں آپ کو کیسے بیہیو کرنا ہے، اجتماع میں کیسے کرنا ہے، گھر میں کیسے کرنا ہے، ہر ایک کا اپنا ایک آداب ہوتے ہیں، ان آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ لیکن کلیتاً فتوے لگانا شروع کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ جماعت میں ویسے بھی فتوے نہیں چلتے، جماعت فتووں کے لیے نہیں بنی ہے، ورنہ مولانا مودودی یہی کام کر رہے ہوتے۔ مولانا مودودی پہ اعتراض ہی یہ ہے لوگوں کا کہ تم نے اس لائن سے ہٹا کر کون سی لائن پہ لگا دیا۔ اس لیے پورے اطمینان کے ساتھ آئیے، پوری طاقت کے ساتھ شرکت کیجیے،
حاضری کو میکزیمم کیجئے، اپنی حاضری سے اور اپنی جوش و جذبے سے آپ اس کو مہمیز دیجئے. انشاءاللہ ہم وہاں پر ایک آگے کا لائے عمل بھی دیں گے، اس کے لیے مشاورت کا عمل جاری ہے، اور اللہ نے چاہتا ہے اس اجتماع کے بعد ایک نئے فیز میں جماعت اسلامی ملک و قوم کے سامنے آئے گی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے، خیر سے پہنچائے، ہر طرح کی آفات سے، بلیات سے، حادثات سے، سانحات سے محفوظ رکھے. ہمارے بچے، ہماری بہنیں، ہماری مائیں سب انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے شریک ہوں گی، اور جتنے اپنے ساتھ لوگوں کو لا سکتے ہیں لائیے، اور ساتھ ساتھ اس کا میسج اب یہ جتنے دن ہیں یہ ایک ایک گلی اور محلے تک آپ اس کا پیغام پہنچائیے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.